الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 141 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 142، 143 اور 144 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ بے شک یہ منافق جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو ڈاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں کلم سارا پڑھ رہے تھے، تذکرہ آ رہا تھا، منافقین کا ہی آ رہا تھا، ان کی حرکتیں بیان کی جا رہی تھی، وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کے باہر کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں، اندر ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آگے منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہے اصل میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ بظاہر اپنے آپ کو ایک مسلمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اپنے آپ کو فرما بردار شو کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے حکموں کو چلنے والے ہیں۔ ظاہری انہوں نے اپنا گیٹ اپ ایسے بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیونکہ ایسے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے جناب سمجھدار بنے ہوئے ہیں، بڑے ہم کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کہ ہم دنیا بھی اپنی بنائے بیٹھے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہم نے وہ معاملہ کر رکھا ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر رکھا ہے، لیکن یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں بڑی سخت آیات نازل کی ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو گویا کہ یہ خود دھوکے میں ڈلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکے میں انہوں نے ڈال رکھا ہے کہ جس چیز کو یہ بڑے اپنے کامیابی سمجھ رہے ہیں، بڑے اپنا ایک فن سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہم نے تو وہ کام کر رکھا ہے، وہ ان کے لیے خود نقصان دہ ہے۔ اور ایک اور پھر منافقین کی نشانی یہاں بتا رہا تھا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی سے، کوئی توجہ نہیں ہوتی نماز کی طرف، بس ایسے ہی آ کے کھڑے ہو گئے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن دل سے وہ شامل نہیں ہوتے، دل ان کے کہیں اور، دماغ کہیں اور ہی ہوتے ہیں، بس دکھاوے کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا، یعنی کہ اللہ کی یاد اس میں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ اکبر کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے، جو اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں توجہ ہونی چاہیے، وہ کوئی نہیں ہوتی۔ بس ایک جیسے کہ عادت پڑی ہوئی کہ اٹھک بیٹھک بس ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ٹائم ہو گیا، چلو جی چلو۔ یہ ہمارے یہاں بھی اکثر ان کی چیز کو پایا جاتا ہے کہ لوگ نمازی عادی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ وہ برائیاں چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ جناب کم تولنا چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ ڈنڈی مارنا چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بس فجر کی نماز پڑھ کے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، آتے کے ساتھ ہی بےمانی شروع کر دی۔ تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے دکھاوا ہے کہ لوگوں کے سامنے بس یہ بڑا نمازی ہے، جو بڑے حاجی صاحب ہیں، اور حرکتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری الٹی ہیں۔ تو اس قسم کی نماز کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہوتا مگر بہت ہی تھوڑا۔ پھر میں کہ مذبذبین بین ذالک، بس بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر نہ ادھر، نہ نماز کے اندر پوری طریقے سے شامل ہیں، نہ وہ اپنے کاروبار میں پوری طریقے سے شامل ہے، بیچ میں ٹوٹ کے ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی یکسوئی نہیں ہے ان کے اندر، ایک جس کو اتنے توجہ دینا ایک کام کو پورے یکسوئی کے ساتھ کرنا، پورے اس کے پیشن کے ساتھ کرنا، وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی، صرف بس ایک دکھاوا ہی دکھاوا ہوتا ہے بس۔ پھر ہم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے پھر تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی کہ اصل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کاغذوں پھر نہ ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو کہ جاؤ تم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے مواقع ان کو دے دیے ہوتے ہیں، جو کام ان کے کرنے والا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو سپورٹ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کو جو گمراہ کر دے پھر اس کی کوئی راہ نہیں تمہیں ملے گی، اللہ نے تو راہ دکھا دی تھی، سارا کچھ اللہ نے بندوبست کر دیا اس کے لیے، وہ جب نہیں اس کی طرف آ رہا پھر اللہ اس کو چھوڑتا ہے، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، پھر اس کو اللہ چھوڑ دے گا، پھر اس کے لیے بھی کوئی مددگار اس کو نہیں ملے گا، کوئی راہ اس کو نہیں ملے گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا جو ہے سرپرست نہ بناؤ، ان کا اپنا ولی مت بناؤ۔
اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تمہارے خلاف ایک کھلی دلیل مل جائے، یعنی کہ تمہارے لیے پکڑ کر اتنا ہی سامان کافی ہو جائے کہ تم نے مومنین کو چھوڑ کے اور کافروں کو جو ہے اللہ کے باغیوں کو تم نے اپنا دوست بنا لیا، یہ اتنی بڑی کہنے کی ایک دلیل ہے سلطان مبینہ، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پکڑ کے لیے کافی ہو جائے گا، تم اس سے بھی چھٹکارا نہیں آ سکو گے، اتنا بڑا جرم ہوگا یہ چیز، ایک حق مومن کا بھی ہے، تو نے اس مومن کو حق کو چھوڑ کے کسی کافر کو دے دیا، تمہاری دوستی تمہاری سرپرستی جو بھی تمہارے تعلقات ہیں وہ مومن کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، ایمان والوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، تم نے ان کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، اپنا سارا سرپرست بنا رکھا ہے دنیائی مفادات کی خاطر، یعنی کہ ایسا جب بھی ہوگا وہ دنیائی مفاد کی خاطر ہوگا، آخرتی کامیابی کی خاطر تو ظاہر ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ یعنی کہ کتنا بڑا جرم اللہ کے نظر کہ اللہ تعالیٰ سلطان مبینہ کہے گا تمہارے خلاف ایک کھلی دلیل اللہ کے پاس آ جائے گی، تم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے، تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا، اتنا بڑا جرم ہے کہ تم کرو۔ اور یہ جرم ہم دیکھیں، ہم نے آج کل کے دور میں کس قدر یعنی کہ نظر آتا ہے، حکومتی لیول پہ بھی دیکھ لیں، ہم چھوٹے لیول پہ بھی دیکھ لیں، یعنی کہ چھوٹے لیول پہ بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دوستیاں کر رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جناب ہیں ہی بدکار قسم کے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، لیکن دنیاوی مفاد کی خاطر انسان کہتا ہے کہ یہ بڑے چودھری صاحب ہے جی، یہ بڑے ایم این اے، بڑے تھانے دار ہے، بڑی ان کی پہنچ ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ شرابی کبابی ہے، زانی ہے، کہ ہر قسم کا عیب اس کے اندر موجود ہے، لیکن کیونکہ وہ طاقت میں ہوتا ہے، پاور میں ہوتا ہے، انسان اس سے دوستیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک عام آدمی چاہے وہ ایمان والا ہوتا ہے لیکن وہ چاہے بظاہر اس کی طاقت میں نہیں ہوتا، اس سے انسان کو نہیں کتراتا کہ اس سے ہم نہ رابطہ کریں تو کوئی ہمیں کو پھٹیک ڈالے گا، اس سے جان چھڑا کے ہم مومنوں کو چھوڑ کے اور کافروں کو ایک قسم کا جو کفار والا ان کے اعمال ہوتے ہیں ان کے اندر، چاہے نام کے مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن مسلمان والا کام ہی ان کے کوئی نہیں ہوتا، کام ان کے سارے جو اللہ کے نافرمانی کے ہوتے ہیں، ہر قسم کا فراڈ وہ کر رہے ہیں، ہر قسم کی دھوکے بازی کر رہے ہیں، ہر قسم کی بدماشی وہ کر رہے ہیں، اور ہم انہیں سے زیادہ کہ اپنی دوستیاں کرتے ہیں۔ یہ یعنی کہ انفرادی لیول پہ بھی یہ چیز ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، اور حکومتی لیول پر تو یہ کچھ ہو ہی رہا ہے، وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے کافروں کا سرپرست اپنا بنا رکھا ہے، جو آرڈر وہ کرتے ہیں وہی آرڈر ہم نافذ کرتے ہیں۔ مسلمان اس قدر ممالک ہیں، طاقت میں بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہے کہ آپس میں رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، ان سے ساتھ کوئی تعلقات اس طریقے سے نہیں جیسے ہونے چاہیے مسلمانوں کے آپس میں، اور بلکہ الٹ کام ہے کہ کافروں سے وہ تعلقات ہم بنائے بیٹھے ہیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کتنے سخت الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ تم ایسا کام کر کے اللہ کو ایک صریح دلیل دو گے اپنے خلاف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے اور تمہارے پاس کوئی چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ نہ تمہیں ملے۔ تو بہر فی الحال یہیں تک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہوں نے جن کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا دیکھنا، یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور منافقین کی جو اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہا ہے، منافقین سے بھی ہم نے بچ کر رہنا ہے، اور ایسے صاحب کو دیکھنا کہ ہمارے اندر نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہو کہ ہم بھی اوپر سے کچھ ہوں اندر سے کچھ ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی کوئی خوش و خضوع والی چیز نہ ہو، بس ایک عادت ہے اٹھک بیٹھک کر کے آ رہے ہیں، اس کے اثرات ہی کوئی نہیں، اللہ کا ذکر جو اس کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد دہانی جو ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات جو ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے۔ اللہ ذکر سے مراد خالی ہم یہی نہ کوئی تسبیح پکڑ کے میں اللہ اللہ سبحان اللہ پڑھنی شروع کر دی، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دی، ہمارے ذہنوں میں ذکر سے یہیں تک کہ محدود ہو جاتا ہے، لیکن ذکر جو ہے اصل میں اللہ کی یاد دہانی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد ہمیں ہر وقت ہونی چاہیے۔ اللہ کی یاد کس انداز میں ہو کہ اللہ کا کام اصل میں ہمارے ہر موقع پہ یاد ہونا چاہیے، جو میں کام کرنے لگا ہوں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم، وہیں پہ ہمیں اللہ یاد آئے فوراً، ہر موقع پہ ہمیں اللہ یاد آئے، تو یہ اللہ کا ذکر اصل میں ہوگا، صحیح معنی جو اللہ کے ذکر کا ایک مفہوم ہے۔ خالی ہم تسبیح پکڑ کے اللہ کا ذکر نہ سمجھ لیں کہ بڑا ہم نے ذکر کر لیا، اور جو کام ہو ہمیں یاد ہی نہ ہو، اپنی مرضی کی زندگی ہم گزار رہے ہوں، ایسا کر رہے ہیں تو گویا کوئی اللہ کو ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہمیں کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔